شمالی کوریا نے پہلے کووڈ کیس کی تصدیق کر دی، کم جونگ ان نے لاک ڈاؤن کا حکم دیا۔ KCNA نے کہا کہ رہنما کم جونگ ان نے شہریوں کو مکمل طور پر لاک ڈاؤن کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا کہ کام کی جگہوں کو یونٹس کے ذریعے الگ کیا جانا چاہیے تاکہ وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ملک کی 26 ملین کی آبادی زیادہ تر غیر ویکسین شدہ ہے، جبکہ اس کی حکومت نے اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ کوویکس ڈسٹریبیوشن پروگرام کے ذریعے پیش کردہ ویکسین کو ترک کر دیا۔ سری لنکا کے صدر اس ہفتے نئے وزیر اعظم کا تقرر کریں گے۔ اس بات کا امکان ہے کہ نئے وزیر اعظم کی تقرری کے حوالے سے UNP کے رائل وکرم سنگھے کے ساتھ معاہدہ کر لیا گیا ہے۔ سری لنکا کے صدر گوٹابایا راجاپکسے نے جمعرات کو اعلان کیا کہ وہ جلدی ہی اس ہفتے کے آخر تک ایک نیا وزیر اعظم اور ایک نوجوان کابینہ کا تقرر کریں گے۔ چہارشنبہ کی شام قوم سے ٹیلی ویژن پر خطاب میں صدر نے کہا کہ موجودہ معاشی بحران پر قابو پانے اور ملک کو انارکی کی طرف جانے سے روکنے کے لیے ایک نئے وزیر اعظم کے ساتھ نئی کابینہ کا تقرر کریں گے جو پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کر سکے اور پریشان شہریوں کا اعتماد حاصل کر سکے۔ ایک حیران کن پیش رفت میں بہوجن سماج پارٹی BSP کے صدر مایاوتی سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر محمد اعظم خان کی حمایت میں سامنے آئی ہیں۔ مایاوتی نے جمعرات کو سلسلہ وار ٹویٹس میں کہا کہ ان کی مسلسل قید کو عام آدمی انصاف کا گلا گھونٹنے کے لیے مترادف سمجھ رہا ہے۔ مایاوتی نے غریبوں، دلتوں، قبائلیوں اور مسلمانوں کو مبینہ طور پر پریشان نہ بنانے اور اپنے سیاسی مخالفین کو ہراساں کرنے پر بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت پر بھی تنقید کی۔ نیٹ PG 2022 کے امتحانات کو ملتوی کرنے کے جونیئر ڈاکٹرز کے ساتھ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن IMA نے بھی شمولیت اختیار کر لی ہے۔ IMA ایسوسی ایشن 21 مئی کے مرکزی وزیر صحت منسکھ منڈاویہ سے امتحانات کو ری شیڈول کرنے کی درخواست کی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر صحت ہریش راؤ نے چہارشنبے کو نارسنگے میں ڈائگنوسٹک منی ہب کے آغاز کے دوران کہا کہ محکمہ صحت میں جلد ہی 13,000 ملازمتوں کا اعلان کیا جائے گا۔ ہریش راؤ نے بتایا کہ تلنگانہ میں ہر سطح پر طبی انفراسٹرکچر کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نظام انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز NIMS میں 2,000 بستروں کی سہولت قائم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ گاندھی ہاسپٹل اور NIMS میں 200 بستروں والے ماں اور بچے کی صحت MCH مرکز بھی قائم کیے جائیں گے۔ E-پاس پورٹل حکومت تلنگانہ کی ویب سائٹ جو پوسٹ میٹرک اسکالرشپ کی منظوری میں شفافیت کو یقینی بناتی ہے، اب اسکالرشپ کے رجسٹریشن کے لیے 11 مئی سے 21 مئی تک کھول دیا گیا ہے۔ حکومتی وظائف ریاست میں درج فہرست ذاتوں SC ST BC EBC اقلیتوں اور جسمانی طور پر معذور طلباء کے فائدے کے لیے فراہم کرتی ہے۔ تمام ریگولیٹری اتھارٹیز اور کالجز انتظامیہ کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ وہ کالج اور طلباء جو E-پاس ویب سائٹ پر رجسٹر ہونا چاہتے ہیں، تعلیمی سال 2021 تا 22 کے لیے تجدید اور تازہ اسکالرشپ کی منظوری کے لیے اپنا ڈیٹا 24 اکتوبر تک اپلوڈ کر دیں۔ KTR نے کالوے گولف ڈیجی ٹیک سینٹر کا افتتاح کیا۔ تلنگانہ کے IT اور صنعت کے وزیر KT راما راؤ نے جمعرات کو حیدرآباد میں کالوے گولف ڈیجی ٹیک سینٹر کا افتتاح کیا۔ کالوے USD 3.2 بلین کی سالانہ آمدنی کے ساتھ دنیا میں سپریم گولف کالوے کا معروف گولف برانڈ ہے۔ آلات اور فعال طرز زندگی کی کمپنی ہے جس میں عالمی کالوے گولف برانڈ کا پورٹ فولیو ہے، بشمول اوڈیسی، OGIO، ٹریوس میتھیو اور جیک فولسکین کے۔ جگتیال میں جماعت اسلامی اور اساتذہ تنظیم آئیٹا کی جانب سے طلباء و طالبات کو TET کی مفت کوچنگ دی جا رہی ہے۔ یہ کوچنگ سرکاری مدرسہ فرقانیہ قاضی پورہ میں دی جا رہی ہے، جس میں 80 سے زائد طلباء استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ مختلف مضامین سے متعلق اساتذہ طلباء کو TET کی کوچنگ دے رہے ہیں۔ یہ کوچنگ سینٹر کی نگرانی جناب منیم الدین موضوع صدر مدرسہ محمد فہیم الدین مدرسہ عبدالقادر و دیگر کر رہے ہیں۔ پرانے شہر کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں لاپرواہی کا مقدمہ درج۔ فلک نما پولیس نے ایک ایڈوکیٹ محمد غوری کے بعد ان دونوں خاندانوں کی جانب سے مقدمہ درج کیا ہے جنہوں نے اپنے شیرخوار بچوں کو کھو دیا۔ فلک نما پولیس نے IPC سیکشن کے دفعہ 304A کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ چہارشنبے کی شام پولیس اہلکاروں کی ٹیم فورنسک ماہرین کے ساتھ تفتیشی تحصیلدار کی موجودگی میں دونوں شیرخوار بچوں کی لاش قبرستان سے نکالنے کے بعد جائے حادثہ پر پوسٹ مارٹم کیا۔
19 मई को 2 हामिला खवातीन फलकनुमा के KAM मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था, जहां डॉक्टर अलीना अब्बास ने इनकी सर्जरी की। खवातीन ने एक लड़की और एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन इंक्यूबेटर में डालने की वजह से दोनों शीरख्वार बच्चे उसी दिन फौत हो गए। हिंदुस्तान में 2827 नए कोविड-19 केसेस और 24 अमवात रिकॉर्ड की गई। जुमेरात को मरकज़ी वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक एक दिन में 2827 नए कोरोना वायरस के इन्फेक्शंस की इत्तला के साथ हिंदुस्तान में कोविड-19 के केसेस की तादाद बढ़कर 4,31,13,413 हो गई है, जबकि फ़ाल केसेस कम होकर 19,065 हो गए। सुबह 8 बजे अपडेट करदा आदाद शुमार के मुताबिक 24 अमवात के साथ मरने वालों की तादाद 5,24,180 तक पहुँच गई है। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 190.83 करोड़ से ज़ायद कोविड वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है। मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने जुमेरात को बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 190,83,96,778 कोविड वैक्सीनेशन दी जा चुकी हैं। वजारत सेहत ने कहा कि इस मुद्दत में 3,230 अफराद कोविड से सेहतयाब हुए हैं। अब तक कुल 4,85,86,890 कोविड से बाजियाब हुए हैं। शिफायाबी की शरह 98.74% है। पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को लंगर हाउस में कत्ल कर दिया गया। यह वाक़या PVNR एक्सप्रेसवे के पिलर नंबर 95 पर इस वक्त पेश आया जब नामालूम हमलावरों ने एक शख्स को हलाक कर दिया, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद जहांगीर के तौर पर की गई है, जो पुराने शहर के बंडलागुड़ा इलाके से ताल्लुक़ रखते थे। मुकामी लोगों के मुताबिक जहांगीर एक बार के सामने खड़ा हुआ था कि अचानक 3 नामालूम अफराद ने इन पर तेज़ धार हथियारों के साथ हमला कर दिया। वाक़ये के दौरान जहांगीर को जिस्म पर मुतअद्दिद शदीद चोटें आईं, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गए। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के ज़राए ने बताया कि साबिक़ हिंदुस्तानी कप्तान MS धोनी अब फिल्म प्रोडक्शन में कदम रख रहे हैं। दस्तयाबी मालूमात के मुताबिक धोनी, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर अपनी नज़रें जमा रखी थी, अपनी पहली फिल्म तमिल में ले रहे हैं, जिसमें नयनतारा मरकज़ी किरदार अदा कर रही है। मज़ीद तकनीकी माहिरीन की खिदमत हासिल करने के लिए सॉफ्टवेयर फर्म ने हैदराबाद में दफ्तर कायम किया। सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग कंपनी बियॉन्ड की ने हैदराबाद में एक दफ्तर का इफ्तिताह करके हिंदुस्तान में अपनी मौजूदगी को बढ़ाया है। इस इक़दाम के साथ कंपनी मज़ीद माहिरीन की खिदमत हासिल करने के लिए तैयार है, जो दुनिया भर में अपने क्लाइंट्स को IT खिदमत और इनके हल फराहम कर सकेंगे।